ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ تو ڈسکس کر لیا تھا کہ انوشی کس طرح خودکشی کرے گی، اس کی خودکشی کرنے کے بعد اس کی فیملی پر کیا گزرے گی، وہ لوگ کیا کریں گے، ان کے ریئیکشنز کیا ہوں گے۔ اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا علیزہ اپنی بہن سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کی موت کا بدلہ لے گی۔ چونکہ علیزہ کو سب کچھ معلوم تھا تو اب وہ اپنی بہن کی موت کا بدلہ سکندر سے لے گی، سکندر کا جینا حرام کرے گی۔ اور وہ اس کا جینا حرام کس طرح کرے گی، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور علیزہ کی شادی حمزہ کے ساتھ کس طرح ہوگی یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل مورا کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ انوشا کی موت کے بعد علیزہ اپنی بہن سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کی موت کا بدلہ لے گی، وہ سکندر کو جینے نہیں دے گی۔ تو اس کے بعد وہ اب اسے پلاننگ کرنی ہے کہ یہ سب کچھ اسے کرنا کس طرح ہے۔ ابھی وہ پلاننگ کر ہی رہی ہوتی ہے سکندر کو پھنسانے کی کہ اسے حمزہ نظر آتا ہے، اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ حمزہ تو اس سے محبت کرتا ہے، شاید اس کے پیچھا بھی کر رہا تھا۔ تو بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ تو سکندر کا بھائی ہے۔ تو اس کے بعد اسے سمجھ میں آئے گی کہ حمزہ کے تھرو یہ سکندر کو پھنسا سکتی ہے، اس کا جینا حرام کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اسے سب سے پہلے حمزہ سے شادی کرنی ہوگی۔ حمزہ تو ویسے ہی علیزہ سے محبت کرتا ہے، بس علیزہ کہہ دے ایک بار کہ وہ حمزہ سے محبت کرتی ہے تو حمزہ فوری سے شادی کر لے گا۔ لیکن اس سے پہلے علیزہ کو اپنے رشتے سے انکار کرنا ہوگا۔ اس کا پہلے رشتہ ہو چکا ہے، یا پھر یہ بھی پاسبل ہے جس کی ہاں اس کا رشتہ ہوا ہے وہ لوگ خود ہی انکار کر جائیں۔ جب انہیں یہ چیز معلوم ہو کہ انوشا نے خودکشی کی ہے، وہ بھی کسی لڑکے کی خاطر، اس نے کسی لڑکے سے شادی کر رکھی تھی، اور تو اور یہ ماں بھی بننے والی تھی، ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ اب اس رشتے سے انکار کے بعد علیزہ کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اب اسے معلوم ہے کہ اسے کرنا کیا ہے۔ اب علیزہ اپنی ماں کا واحد سہارا ہے، اسے اپنی ماں کو بھی سنبھالنا ہے اور ساتھ میں اپنی بہن کی موت کا بدلہ بھی لینا ہے۔ تو اب وہ حمزہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے، جہاں پر بھی حمزہ جاتا ہے یہ بھی وہیں پر ہوتی ہے۔ اور تو اور علیزہ حمزہ کو ایسی ادائیں دکھاتی ہے کہ حمزہ تو اس پر مر مٹتا ہے۔ پہلے بھی وہ اسے پسند کرتا تھا، لیکن اب اس سے عشق کرنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی بات ہونا شروع ہوتی ہے، پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آخرکار پھر حمزہ علیزہ سے محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو علیزہ چاہتی ہی تھی کہ حمزہ اس سے شادی کر لے، لیکن اب علیزہ کچھ اور ہی کہانی سنائے گی، اسے بتائے گی کہ اس کا پہلے سے رشتہ طے ہو چکا ہے، مگر وہ وہاں پر رشتہ کرنا نہیں چاہتی، مگر اس کی فیملی اسے فورس کر دیا کہ یہ وہاں پر رشتہ کر دے۔ اگر تم اپنی فیملی کو منا کر میرے گھر رشتہ لینے آ جاتے ہو تو میں اپنے ماں باپ سے بات کر سکتی ہوں، وہ ہاں کر دیں گے، ورنہ میری بہت ہی جلد شادی ہو جائے گی۔ اس کے بعد حمزہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں، میں اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہوں، وہ میری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، میں انہیں تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجوں گا، مگر خیال رکھنا لیکن تم اپنی ماں سے بات کر لو تاکہ وہ ریڈی رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر دیں۔ تو اس کے بعد علیزہ کہتی ہے کہ تم بے فکر رہو۔ اس کے بعد علیزہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے، اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ علیزہ کی ماں تو ویسے ہی ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اور ویسے بھی علیزہ کی شادی اب ہونا کافی زیادہ ناممکن لگ رہا ہے اسے، تو اسی لیے اب کوئی بھی رشتہ آئے گا تو یہ ہاں ہی کر دے گی۔ جبکہ دوسری طرف حمزہ جب گھر جائے گا اپنے ماں باپ سے بات کرے گا کہ وہ علیزہ سے محبت کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کے ماں باپ اس سے پوچھیں گے وہ لڑکی کون ہے، اس کا ماں باپ کیا کرتے ہیں، کیسا فیملی بیک گراؤنڈ ہے ان کا، تو اس کے بعد جب حمزہ اسے بتائے گا کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کی صرف ماں ہے، تو اس کے بعد اس کی ماں تو صاف صاف انکار کر دے گی، کہے گی کہ تمہاری شادی وہاں پر نہیں ہو سکتی، اگر تمہاری شادی ہوگی تو میری بہن کی بیٹی میری بھانجی سے ہوگی، میں تمہاری شادی اس لڑکی سے کبھی نہیں ہونے دوں گی، تم اپنے ذہن سے اس لڑکی کے خیال کو نکال دو۔ حمزہ اپنے ماں باپ کو منانے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر کافی زیادہ کوششوں کے بعد جب اس کے ماں باپ نہیں مانتے اس کے رشتے کے لیے، اور حمزہ کی ماں اسے فورس کرتی ہے کہ تم میری بہن کی بیٹی یعنی میری بھانجی سے شادی کر لو، تو حمزہ بھی یہ تنگ آ کر خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی پسٹل اپنی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ میری شادی علیزہ کے ساتھ نہیں کرتے، وہاں پر رشتہ لے کر نہیں جاتے، تو میں خود کو مار دوں گا۔ اس کے بعد آ کر وہ لوگ مان جائیں گے۔ اگر کس طرح ہم نہیں مانیں گے، کیا انہیں اپنا بیٹا پیارا نہیں ہے؟ یہ لوگ فوراً مان جاتے ہیں، خاص طور پر حمزہ کی ماں، وہ کہتی ہے کہ ہم تمہارا رشتہ وہاں پر کریں گے، پلیز یہ پسٹل نیچے کرو۔ اس کے بعد یہ لوگ جائیں گے علیزہ کے گھر رشتے کے لیے، وہاں پر اس کے رشتے کی بات ہوگی، پھر ان کا نکاح ہوگا اور ان کی شادی ہو جائے گی۔ جب سکندر کو یہ معلوم ہوگا کہ علیزہ تو انوشا کی بہن ہے، تو وہ تو بالکل ہی حیران ہو جائے گا، اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے، بہت زیادہ پریشان ہوگا کہ اب کیا ہوگا۔ اب سکندر بہت زیادہ کوشش کرے گا علیزہ کو اس گھر سے نکالنے کی، مگر علیزہ اسے ذلیل کروا کے رکھ دے گی، علیزہ سکندر کا جینا حرام کر دے گی، اور تو اور یہ ان دونوں بھائیوں میں اتنی پھوٹ ڈالتی ہے کہ یہ حمزہ کو ان سب سے علیحدہ کر لیتی ہے، اور تو اور اس بزنس کو بھی حصے کروا دیتی ہے۔ علیزہ سکندر کو بالکل ہی برباد کر دے گی، جس طرح اس کی بہن کی زندگی برباد کی تھی سکندر نے۔
تو کچھ اس طرح کی ہوگی اس ڈرامہ سیریل کی اسٹوری. اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.